اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے سب حق بے اتار رکھے، جان کو بچانے کے لیے بھی، ایمان کو بچانے کے لیے بھی، صحت کو بچانے کے لیے بھی۔ صحت کی قدر کرو، جب تم صحت اللہ نے تمہیں صحت دی اس کی ناقدری کرو گے، زیادہ کھا لو گے، زیادہ کھانا بھی گناہ ہے، اتنا کھاؤ کہ تمہارا پیٹ بھر جائے، بس ٹھیک ہے، اتنا مت کھاؤ کہ تم اوسنے لگو۔ جو اتنا کوئی کھائے گا اس میں بد ہضمی ہو گئی، اسے ہیضہ ہو گیا، وہ خودکشی میں شمار ہے۔ جیسا کوٹھے اوپر سو رہا ہے، منڈیر چھوٹی ہے، چھوٹی منڈیر ہے، یعنی دیوار، رات کو اندھیرے میں اٹھا، وہ کچھ محسوس نہیں ہوا، پیر جو نیچے اتار تو نیچے جا کے گر گیا، مر گیا، خودکشی میں شمار ہے۔ جو کنواں کھود رہا تھا، اوپر سے من گر گئی، نیچے وہ اتار رہا تھا اس کی من کو، اوپر وہ گر گئی، خودکشی میں شمار ہے۔ جو کوئی سرنگ میں کے اندر کوئی بنا رہا تھا، یہ جو بناتے ہیں پہاڑوں کے اندر سرنگ کھود کے کرتے ہیں، وہ سرنگ میں اگر آگ لگ گئی، یہ سرنگ گر پڑی، وہ مر گیا، خودکشی شمار ہے۔ لیکن کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جائز نہیں کرنا، جو سب سرنگ کھودتے ہیں پہاڑوں کے اندر، بارود رکھ کے، وہ تو ہے ٹھیک، لیکن جو خود کھودتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں اس میں دب کے مر جائے، وہ خودکشی میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے ہی جس نے زیادہ کھا لیا، ہیضہ ہو گیا، مر گیا، خودکشی میں شمار ہے۔ اسے اتنا کھاؤ کہ پرچے، اتنا کھاؤ کہ ہضم ہو جائے، اتنا کھاؤ کہ ہضم میں کوئی دقت نہ پیش آئے۔ صحت کا قائم رکھنا سب سے بڑی دولت جو تم سب لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو ملی ہوئی ہے، وہ صحت ہے۔ اگر صحت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بیمار ہے، نہ کھانے کو جی چاہے گا، نہ پینے کو جی چاہے گا، کتنی اچھی نعمت ہوگی، کھانے کو نہیں جی چاہنے گا، پڑا ہی رہے گا، اٹھا نہیں جائے گا، بات نہیں کرے گا، ملے گا نہیں، کہیں جائے آئے گا بھی نہیں۔ تو اول جو ہے خدا کی دولت میں اور نعمتوں میں صحت ہے۔ اور صحت کس کی؟ عقل کی صحت، آنکھوں کی صحت، ناک کی، ہاتھ کی، کان کی، پیر کی، پیٹ کی، اندر کی، سب صحتیں، ہر چیز کی صحت، پورے جسم کی صحت۔ اس لیے اپنے آپ کو صحت مند رکھو، کم کھاؤ۔ گناہ جو ہے، جیسے زیادہ کھا لیا، بدہضمی ہو گئی، ہیضہ ہو گیا، مر گیا، دوزخ، ثواب نہیں۔ ایک ہیضہ ہوتا وبا، ہیضے بھی دو طرح کے ہیں، ایک تو زیادہ کھا لیا، اس میں افڑ کے مر گیا، ہیضہ ہو گیا۔ ایک وبا چلتی ہے، اس کے اندر چاہے کھاؤ نہ پیو، مر جاتا ہے، اس میں شہادت ہے۔ طاعون میں، پلیگ کے اندر، ہیضے کے اندر، جو عورت جچہ پن میں، بچہ پیٹ میں ہے، یا بچہ پیدا ہوتے ہوئے، یا بچے کو دودھ پلاتے مر جاتی، شہیدوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایسا ہی جو اللہ کے کام میں جا رہا ہو، نماز کے لیے جا رہا تھا، ہارٹ فیل ہو گیا، جنت، اسے شہادت کا درجہ ملے گا، یا اور کوئی چیز ہوگی۔ لیکن جو بدتمیزی کے ساتھ ہوگی، اس کا ثواب اجر نہیں، اس کا عذاب ہے، اس میں خطرناک بات ہے۔ ایک شخص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تلوار اس کے لگ گئی، وہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا، لو جی یا رسول اللہ، اس نے خودکشی کی ہے، کیونکہ اسے نبی تھے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس نے خودکشی نہیں کی، بلکہ وہ تلوار کو صاف کر رہا تھا، پھسل کے تلوار اس کے پیٹ میں گھس گئی، اس لیے مر گیا، اسے شہادت کا درجہ ملے گا۔ جب تلوار صاف کرتا، پھسل گئی ہاتھ سے، پھسل کے اس کے پیٹ میں لگ گئی، مر گیا۔ تو وہ خودکشی میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو اپنی صفائی کر رہا تھا۔ صفائی کرنا ہے، ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے، آنکھ کی، ناک کی، دل کی، دماغ کی، گھر کی، باہر کی، جسم کی، لباس کی، سبھی کی صفائی ضرورت ہے۔ تو وہ اس کی بھی صفائی ہوتی ہے تلوار کی۔ تو وہ پھسل گئی، پھسل کے لگ گئی، مر گیا، تو وہ شہادت ہے۔ تو اللہ نے تمام ہر چیزوں کی صحت کے لیے حکم کیا، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، بات کلام میں، گمان میں، برے اوصاف میں، ہر چیز کی صحت چاہیے۔ خود اسی لیے کہا کرو، اسی دعا کرو، الہی ہم کو ہر قسم کی صحت اور عافیت عطا فرما، ہر قسم کی صحت عطا فرما، ہر قسم کی ہم کو حفاظت عطا فرما، ہر قسم کی، دنیا کی، آخرت کی، قبر کی، حشر کی، نشر کی، سب کی۔ تو اللہ سے جب کوئی عافیت مانگتا ہے اسے ملتی ہے، جب کوئی اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے اس کو برکت دیتا ہے۔ اگر
کسی کے بیویاں ہیں، جب بے بھاؤ کے وہ بیویوں سے صحبت ہی کرتا رہے گا، یقیناً اس کی صحت برباد ہوگی طریقے سے، سلیقے سے۔ کیسے؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بتایا۔ آپ سے بڑھ کر نہ کوئی حکیم ہوا، آپ سے بڑھ کر نہ کوئی عقیل ہوا، عقل والا ہوا، آپ سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی فہم والا ہوا، سمجھدار ہوا، آپ سے بڑھ کر نہ کوئی حکیم، نہ کوئی عالم، نہ کوئی عارف، نہ کوئی نبی۔ جیسا خدا وحدہ لا شریک لہ، ایسے اس نے اپنا حبیب بھی بنایا۔ کیوں؟ اے حبیب، میں نے تجھے اپنے خلق سے آراستہ پیراستہ کیا ہے۔ میرا خلق کیا ہے؟ قرآن مجید۔ میں نے تمہیں عقل بھی پوری دی ہے۔ 1000 درجے عقل پیدا کی، 999 عقل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ ایک عقل ہے جو پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں تقسیم کی، جس میں تمہارے یہ سائنسدان ہیں، بجلیاں اور ایٹم اور بم کیا کیا تیار کر لیے، یہ ایک عقل ہے۔ اور رسول اللہ اتنے عقیل تھے، 999 درجے عقل تھی۔ تو اس لیے آپ نے بتایا کہ ہر قسم کی عافیت مانگا کرو، جو مانگتا ہے عقل کی، شعور کی۔ اس لیے کہا، اسی لیے آپ نے کیا فرمایا جب دعا کیا کرو، اے اللہ مجھ کو عقل سلیم عطا فرما۔ عقل سلیم کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن حدیث کے درمیان ہو، نہ قرآن سے باہر جائے، نہ رسول اللہ کی حدیث سے باہر جائے۔ قرآن حدیث ایک ہی چیز ہے، لیکن دو حصے اس کے ہو گئے۔ ایک قرآن ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک قرآن اور حدیث ہوا ہے کہ اس کے کیا معنی کی وضاحت کی کہ اللہ تمام عالمین کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم کا۔ تو اللہ نے کتنے عالم بنائے؟ کوئی شمار نہیں۔ 360 پائے ہیں عرش کے، ایک پائے کے درمیان دوسرا ایک پائے، 2 پائے ہیں، اس کے درمیان 70,000 میدان ہیں۔ ہر 70,000 میدان میں 70,000 عالم آباد ہیں، کوئی انتہا نہیں۔ یہ ہمارا دماغ ان چیزوں کو نہیں جانتا، محسوس کرتا۔ لیکن اب سائنسدان بھی یوں کہنے لگے کہ 60,000 دنیایں ہیں، اور یہ سائنسدان کہہ رہے ہیں اب کہ 60,000 دنیایں ہیں، حالانکہ 70,000 عالم ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ 70,000 عالم تو عام زبان پر ہے، لیکن اس عرض کے درمیان کے ایک میدان میں 70,000 میدان ہے، ہر میدان کے اندر 70,000 عالم آباد ہیں۔ تو اللہ کا یہ کہنا کہ 70,000 عالمین ہیں، اتنے ملک ہیں، یہ اس کا مقصد ہے کہ بے انتہا ہیں، خدا ہی کے علم میں ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں پہچان سکتا۔ ہماری عقل کیا جانے گی؟ یہ ایک عقل کا نشانی ہے کہ جو ایٹم بم اور بجلیاں اور سب کچھ، ہوائی جہاز اور کیا کیا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ جسے عقل سلیم دیتا ہے وہ نیکوکاری کی طرف بھی چلتا ہے، وہ برے کاموں سے بھی بچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں بتائی۔ کیا بتائی چیز؟ تم بیویوں کے پاس جایا کرو، کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد۔ جو کوئی ابھی کھانا کھایا، ابھی گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد بیوی سے لگ لیا، اس کے گردے خراب ہو جائیں گے۔ جن کے گردے خراب ہوتے ہیں وہ یہی وجہ ہے، جن کا مثانے میں پڑا گندگی پیدا ہوتی یہی ہے، ادھر کھایا، ادھر پیا، ادھر بیوی کے پاس لگ لیے، صحت کا برباد ہو جاتی ہے۔ صحت کو قائم رکھنے کے لیے بتایا کھانے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد بیوی کے پاس جائے، ٹھیک رہے گا۔ بیوی کے پاس جانے کے بعد آپ سے کوئی اچھی چیز، پانی نہ پیے۔ جو کوئی پانی، ایک آدمی ہاں جاہل آدمی ایک موجود تھا، میں نے یہ بات پہلے بھی سنائی، وہ کہہ رہے جیسی شرم کی بات بھی کہی۔ ارے شرم کی نہیں، یہ ساری باتیں رسول اللہ کی فرمائی بھی کہہ رہا ہوں میں بڑی زبانی، کہ آپ نے فرمایا کہ بیوی کے پاس جانے کے بعد پانی مت پیو، دودھ پیو یا کوئی اور چیز، پانی نہ پیو کہ تمہارے جسم میں راشا پیدا ہو جائے گا۔ جو بیوی کے پاس جانے کے بعد پیاس لگتی ہے وہ پانی پیتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر میں، گردن میں راشا ہو جائے گا۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4، یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے سے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہیز ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو دے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔